السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ ناظرین. 7 دن قبل بجلی بلوں میں اضافے کی وجہ سے شروع ہونے والے احتجاج تھمنے میں نہیں آ رہے. ابھی تک کم از کم درجن سے زائد میٹنگز ہو چکی ہیں. 2 وفاقی وزراء ریلیف دینے کی یقین دہانی کرا چکے ہیں. وزیر اعظم ہمیں خود 24 گھنٹے سے 48 گھنٹوں کا ڈیڈ لائن دے چکے ہیں خبر دینے کے لیے. وزیر خزانہ کی طرف سے IMF پروگرام کو جواز بنا کر ہاتھ کھڑے کر دیے گئے ہیں, جبکہ IMF کو منانے کی کوششیں ابھی بھی جاری ہیں. پاکستان نے IMF کو IPPs کے لیے مختص اضافی رقم کو بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے کے لیے ایڈجسٹ کرنے کا پلان بھیجا ہے, جبکہ پاکستان نے IMF کو یقین دلایا ہے کہ اس ریلیف سے بجٹ آؤٹ نہیں ہوگا. اب ایک جانب حکومت کی طرف سے IMF کو یقین دہانیاں کروائی جا رہی ہیں, عوام کو ریلیف دینے کے وعدے ہیں, تو دوسری طرف آج سینٹ قائمہ کمیٹی برائے توانائی اجلاس کے دوران اس وقت دلچسپ صورتحال سامنے آئی جب اجلاس میں نہ وزیر توانائی موجود تھے, نہ ہی سیکرٹری پاور, اور چیئرمین نیپرا نے بھی اجلاس میں شرکت نہیں کی. چیئرمین کمیٹی سیف اللہ ابڑو کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں ارکان کمیٹی کا کہنا تھا کہ ملک سول نافرمانی کی طرف بڑھ رہا ہے. نیپرا اور پاور ڈویژن غیر سنجیدگی دکھا رہے ہیں. دوران اجلاس IPPs کو گزشتہ 10 برسوں کے دوران کی جانے والی ادائیگیوں کا ریکارڈ فراہم نہ کرنے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ارکان کمیٹی نے کہا کہ IPPs کو ادائیگیوں کی 10 سالہ تفصیل دی جائے. IPPs نے غلط بلنگ کی ہے, دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس بنیاد پر ادائیگیاں ہوئیں, جبکہ چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ پورے پاور سیکٹر کا IPPs نے بھٹا بٹھا دیا ہے. حیرت انگیز بات یہ ہے کہ IPPs کے حوالے سے محض 3 سال قبل ایک انکوائری کی گئی تھی, اور جو سوالات اٹھائے گئے تھے ان کو آگے نیگوشیشنز میں بھی فریم کیا گیا تھا. ان کا جواب اس انکوائری رپورٹ میں موجود ہے, لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ کیا IPPs کے ساتھ معاہدے ریوزٹ کیے جا سکتے ہیں؟ کیا IMF جو پروپوزل بھیجا ہے اس کو ماننے کے لیے کتنے امکانات ہمیں دکھائی دے رہے ہیں, اور مزید کتنی ڈیڈ لائنز دی جائیں گی؟ تب کی کمیشن ہیڈ کی تھی محمد علی صاحب نے, تب سابق چیئرمین SCCP تھے اور آج توانائی کے وزیر ہیں. بات کرتے ہیں محمد علی صاحب سے. محمد علی صاحب, بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. اٹس اے پلیجر ہیونگ یو ان دی اسٹوڈیو ٹوڈے. آخری ملاقات جو میری وزیر اعظم سے ہوئی, آپ بھی ادھر موجود تھے. وزیر اعظم پاکستان نے 40 آورز کا کہا, 5 دن گزر گئے اس ملاقات کو. واٹ ایگزیکٹلی از دا پرابلم؟ ڈیولپمنٹ کیا ہے اور پرابلم کہاں ہے؟ IMF نے اس کے بعد اور ڈیٹا مانگا ہے اور چیزیں مانگی ہیں جو کہ ہم انہیں ڈیلی بیسس پہ پرووائڈ کر رہے ہیں. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ کل تک IMF سے ہمیں فائنل اپروول, جو بھی پروپوزل ہوگا, ہمارا پروپوزل اپروو ہو یا کوئی رد و بدل, یہ خبر آئی کل کہ آپ کا جو پروپوزل آپ نے چند دن پہلے بھیج دیا تھا وہ رد کر دیا گیا ہے اور ایک نیا پروپوزل بھیجا گیا ہے. از دیٹ سو؟ رد نہیں کیا گیا تھا, IMF نے کوئی چیز رد نہیں کی تھی. کیا فلیگز کھڑے ہوئے تھے؟ انہوں نے بیسکلی ان کے 2 فلیگز تھے. ایک تو انہوں نے سارا ڈیٹا مانگا تھا, جو ہر چیز جو ہم نے ان سے پروپوزل دیا تھا کہ جو کنزیومرز کو اگست میں بل زیادہ آ گئے ہیں اس میں سے پارٹلی ہم ڈیفر کر دیں, اسٹیگرڈ پیمنٹ کر دیں, اکتوبر سے آن ورڈ کر دیں. QTA کو نہیں, جو ری بیسنگ ہوئی ہے جو 1 جولائی کو ہوئی تھی. تو ریڈ فلیگ یہ تھا کہ اس کے اندر ہم جو بھی کرتے ہیں اس کے اندر ایک پیمنٹ چونکہ ڈیفر ہوگی تو پیسے کہیں سے ارینج کرنے پڑیں گے. جو پیسے ارینج کریں گے تو اس کے اوپر انٹرسٹ کاسٹ ہوگی اور اس کی وجہ سے لاس ہوگا. IMF کا ویو ہے کہ اس وقت پاکستانی گورنمنٹ کو آلریڈی جو بجٹ بنا ہوا ہے اس میں لاسز ہیں, اور پاس میں ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے جو بھی ایسی اپروولز دی ہیں اور گورنمنٹ نے کہا ہے کہ لاسز ہم کہیں اور سے ریکور کر لیں گے, پھر وہ ہوئے نہیں ہیں. تو اس لیے دے آر اے بٹ کیئرفل کہ جو بھی اپروو کریں وہ ایسی چیز کریں کہ کل کو ملک کے اندر اعتماد کا فقدان ہے, ابھی بھی ہے. They don't see you'll walk the talk. جو بات کر رہے ہیں اور یہ ہونا مشکل ہوگا, یہ خدشہ ہے. ہاں, میں یہ نہیں کہوں گا کہ اعتماد کا فقدان ہے, لیکن یہ ہے کہ obviously وہ جو بھی چیز اپروو کریں گے بیکاز دے آر لینڈرز, اور گلوبلی ان کی یہی پریکٹس ہے, خالی پاکستان کے ساتھ نہیں ہے. جس بھی ملک کو انہوں نے پیسے دیے ہیں, ہیزیٹنٹ ان دا سینس کہ دیکھیں نا, اگر انہوں نے پیسے ہمیں دیے ہوں یا کسی اور ملک کو دیے ہوں, اگر وہ پروپوزل اسٹیپ پہ جائے گا کہ جس میں سرکار کو نقصان ہوگا تو وہ اس کو کنسیڈر بہت غور سے دیکھیں گے, آٹومیٹکلی تو پروو نہیں کر دیں گے. تو آپ نے یہ پروپوزل دیا کہ جو 20-21 ارب سائٹ پہ مختص کیے گئے تھے سرکولر ڈیٹ کی مد میں, اس کو استعمال کیا جائے ابھی, اور ڈسکوز کو پے آف کر دیا جائے, ڈسکوز آگے IPPs کو پے آف کریں, اور آپ تھوڑا سا اسٹیگر کر کے عوام کو ریلیف فراہم کر دیں ان کے بل کی ادائیگیوں میں. اس کے لیے آپ کو 2 چیزیں ذرا سمجھائیے گا کہ یہ ایگزیکٹلی پلان ہے کیا, کیونکہ اس کے لیے آپ کو قرضہ بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے, اور قرضے کی انٹرسٹ پیمنٹ آئی بلیو حکومت وقت خود پے کرنا چاہ رہی تھی, جس کی وجہ سے جو وہ آئی مین دیٹ از این ایڈیشنل کاسٹ, رائٹ. اور دوسرا IPPs کی بھی جو ادائیگی ہیں وہ بھی تھوڑی سی مؤخر ہو جائیں گی. ہاں, اصل میں وہ سرکولر ڈیٹ سے نکلتا نہیں, وہ اس میں جو پیمنٹ ہمیں IPPs, گورنمنٹ بجلی پرچیز کرتی ہے IPPs سے اور بیچتی ہے کنزیومرز کو. اگر کنزیومرز کو ہم کہتے ہیں کہ آج بل آج نہ دیں, اگلے ماہ دے دیں, 2 ماہ بعد دے دیں, تو
تو جو ڈیلے ہوگا وہ پھر آئی پی پیز کو پیمنٹ ڈیلے ہوتی. جب وہ ڈیلے ہوتا تو یا تو ہم بینک سے بورو کر کے دیتے یا آئی پی پیز ہمیں انٹرسٹ چارج کرتی. تو ان ایوری کیس ہمیں انٹرسٹ کاسٹ پڑتی اور گورنمنٹ کا نقصان ہوتا. اور اسی وجہ سے آئی ایم ایف کیئرفل ہے کہ جی آلریڈی جب ایک گورنمنٹ نقصان میں ہو تو اور کتنا نقصان میں ہوگی. سیکنڈلی آئی ایم ایف کا ایک اصولی اس پہ ایک پوزیشن ہے. آئی ایم ایف کا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر جو لوگ بجلی یوز کر رہے ہیں وہ جو برڈن پے کر رہے ہیں اس وقت, تو ملک کے اندر جہاں پر چوری ہو رہی ہے, جو لوگ بجلی بلز پے نہیں کر رہے, اب ان کے اوپر کریک ڈاؤن کریں, جو کہ ایک صحیح بات ہے. پشاور, حیدرآباد, سکھر, آئی مین یو ہیو 5 ڈسکوز جو بالکل بھی لائن لاسز چوری ہے. لیٹس اسٹاپ کالنگ اٹ لائن لاسز, چوری کر رہے ہیں جو آپ لوگ وصول نہیں کر پا رہے. آپ کا عملہ بھی کمزور ہے اور اس کے اوپر وہ اب میں آؤں گی اس کے اوپر کہ ڈسکوز کی بھی پرفارمنس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں اس پہ زور دو, پکڑنا شروع کرو, پہلے لائن لاسز ریکور کرو. دنیا میں جہاں بھی بجلی کی تاریں ہوتی ہیں وہاں تقریباً 8 سے 11% لائن لاسز ہوتے ہیں جب بجلی ٹریول کرتی ہے. ہمارے یہاں لائن لاسز 25-30% ہیں, کہیں پہ 60% بھی کچھ جگہوں پر. تو وہ لائن لاسز اس لیے ہیں کہ جو 10-11% سے اوپر ہے وہ چوری ہوتی ہے. تو اب پوائنٹ یہ ہے کہ چوری کب تک چلے گی؟ اگر کچھ لوگ چوری کر رہے ہیں تو جو لوگ چوری نہیں کر رہے ہیں, جو آنےسٹ کسٹمر, اور کچھ لوگ بلز پے نہیں کرتے, نئے نئے ناموں سے میٹر لگا لیتے ہیں. تو یہ ہمارے سسٹم میں ماضی میں پچھلے کئی سالوں میں یہ خرابیاں جنم دی ہیں انہوں نے. تو ان سب چیزوں کو صحیح کرنا ہے. اور فرینکلی آئی ایم ایف کا پوائنٹ بھی ٹھیک ہے کہ آپ جب تک یہ چیزیں صحیح نہیں کریں گے تو ہر سال ہی نقصان کرنا ہے نا. اب میں اس کے اوپر آتی ہوں, مگر ان دا پروسیس میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں, از دیر اے پلان بی؟ اگر یہ جو آپ نے پرپوز کیا ہے کہ یا تو 20-21 ارب جو ہم نے ڈار صاحب نے بجٹ میں مختص کیے سرکولر ڈیٹ میں ادھر لگا دیں, استعمال کر لیں, لون اٹھا لیں, اگر یہ پلان نہیں چلتا, ڈو یو ہیو اے پلان بی اور دیر از نو ادر پلان بی؟ دیکھیں ہم نے تو آئی ایم ایف کو وہ پلان دیا جو کہ ہم چاہتے ہیں. تو ہمارا تو جو پلان ہے دس از واٹ وی وانٹ ٹو ڈو. اگر کوئی پلان بی ہوگا تو وہ آئی ایم ایف ہمیں دے گا. آپ تو شارٹ ٹرم پلان کی بات کر رہے ہیں نا ابھی, وہ پلان اے ہے جو آپ نے دے دیا ہے. ابھی آتے ہیں اسٹرکچرل پرابلمس میں چوریوں پہ, مگر پلان بی آپ کی طرف سے کوئی نہیں ہے ابھی. کوئی ویسے ہوم ورک کیا ہے بیٹھ کے پاور ڈویژن میں کہ اگر یہ نہیں مانتے, جو کہ عین ممکن ہے نہ مانے, تو پھر یو ہیو ٹو گو بیک ٹو دیم کہ یہ نہیں تو پھر یہ کرنے دیں؟ دیکھیں ہم نے جو پلان دیا ہے اس وقت, وی وانٹ آئی ایم ایف ٹو لک ایٹ اٹ اینڈ دے ول کم بیک ٹو اس کہ اس پلان میں اگر کوئی چینج کرنی ہے تو وہ ہمیں بتائیں گے. اف دے آسک فار اے پلان بی دین وی ول. اگر وہ رد کر دیں مکمل, از دیر آلریڈی اے پلان بی یا نہیں؟ میرے خیال میں دیکھیں پورا رد نہیں کریں گے. جو ہماری ان سے بات چیت ڈیلی بیسس پر ہو رہی ہے دونوں منسٹری کو سجیسٹ کر سکتے ہیں. ہاں ہمیں اس میں رد و بدل وہ کر سکتے ہیں. ہمارا پلان پورا نہ مانے, اس میں چینج کر کے مانے, کچھ چینجز. سپلیمنٹری گرانٹس تو آپ کی نگران حکومت دے ہی نہیں سکتی نا, آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنالٹی میں لکھا ہے نا کہ ہم اور تو فسکل ڈیفیسٹ اور نہیں بڑھا سکتے. دیکھیں ہم جس سچویشن میں ہیں وہ بڑی ٹائٹ سچویشن ہے نا. جب بھی کوئی ملک یا کمپنی تکلیف سے گزر رہی ہوتی تو اس کے پاس کوئی فسکل روم ہوتا ہے, کچھ پیسے. اور اب آپ دیکھیں, آپ آئی پی پیز کو بھی جو کہہ رہے ہیں ڈیفرڈ پیمنٹ میں دے دیں گے, جسے اتنا انتظار کیا ہے فرینکلی, آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ تھوڑا اور کر لیں, مگر دا پرابلم اس کہ اسٹاک میں سے نہیں, آپ فلو میں سے نکال رہے ہیں. سو ان کے اگر آپ فیول کاسٹ نہ ان کو ملے یا ان کو تو اور بجلی گھر بند کر دیں, اندھیروں میں ڈال دیں, کیا کریں؟ بیکاز یہ تو پھر کیش کے اور مزید پرابلمز ان کو ہونا شروع ہو جائیں گے. آئی مین آئی نو اٹس ناٹ سچ اے بگ اماؤنٹ بٹ اسٹل این اماؤنٹ. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ہم خالی کہہ رہے ہیں کہ ہم جو پیمنٹ اس مہینے کی ایکسیسو اماؤنٹ ہے جو ایکسٹرا بل چارج ہوا تھا وہ ہم تھوڑا سا آگے کریں گے, تو ہمارے کیش فلو پہ جو ہم نے کیلکولیشن کی کوئی اتنا ایشو نہیں ہوگا. کیش نہیں, کیش فلو پرابلمز آئی پی پیز کے بھی تو ہو سکتے ہیں, آپ نے ان کو اعتماد میں لیا ہے؟ نہیں, آئی پی پیز کو پرابلم نہیں ہوگا. ہم کی جو پیمنٹ کرنی ہے انرجی کی, فیول کی, ڈیٹ کی, وہ ساری پیمنٹ ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ سرکولر ڈیٹ کا ایسا کوئی ایلوکیشن پاکستان میں سرکولر ڈیٹ کا نہیں ہوتا ہے, فسکل ڈیفیسٹ میں سبسڈیز کا ہوتا ہے. تو وہ ٹیمپرری بڑھیں گی اور پھر ریکور ہو جائیں گی, تو وہ ایک ٹیمپرری شارٹ فال. مگر ادائیگیوں میں تو کمی آئے گی نا آئی پی پیز کی, 1-2 ماہ کے لیے آئے گی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہم نے ان کو نہیں پڑے گا. ہیو یو ٹیکن دیم انٹو کانفیڈنس؟ اس میں کانفیڈنس میں تو اس وقت لے جب ان کو پیمنٹ ہم وہ نہ کریں جس کی ضرورت ہے. ہم جب وہ پیمنٹ کریں گے فیول کی, ڈیٹ کی, ان کے آپریشن میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. جب بھی ہم نے پروپوزل وہ بھیجا ہے کہ جس سے بجلی گھر بند نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اور اب آ جاتے ہیں اسٹرکچر. بفور آئی گو آن, when you expecting to hear back from IMF? میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ کل تک جواب آ جائے گا. آ جائے گا. اوکے. اور ناؤ ٹو دا اسٹرکچرل پرابلم, جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب والا جائیں پہلے چوریاں پکڑیں, اپنی انیفیشنسیز ختم کریں. کیا بات ہے سر, آپ نے ابھی کل بھی غالباً یہ بات آپ نے کی کہ ابھی کریک ڈاؤن شروع ہوگا. ہوگا سے کیا مراد ہے, کب ہوگا؟ آج رات کو ہو رہا ہے, کل سے شروع ہوگا, کیا آپ نے احکامات جاری کیے؟ ہم کل جو ہے وہ پبلک کے ساتھ شیئر کریں گے پورا پلان ہمارا کریک ڈاؤن. میں آپ سے پوچھا رہا ہوں پلان, کریک ڈاؤن کب ہو رہا ہے؟ ہاں, کریک ڈاؤن تو اگلے چند روز میں شروع ہو جائے گا. اسی ہفتے یا اگلے ہفتے شروع ہو جائے گا, لیٹ سے. بیکاز ظاہری بات ہے کریک ڈاؤن کے لیے پروونسز کو آپ کو آن بورڈ لینا پڑتا ہے, آئی جیز آن بورڈ ہوتے ہیں, چیف سیکریٹریز آن بورڈ ہوتے ہیں, تو اس کو پورا ہم نے پلان بنایا ہوا ہے. ہم آلریڈی پروونسز سے بات کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اگلے چند روز میں کریک ڈاؤن شروع ہو جائے گا. جو ہم نے بات کی ہے پرائم منسٹر صاحب نے, جو میں نے کل کی ہے, ول اسٹارٹ ایکٹنگ آن دیٹ.
that. Okay, because آپ کو پتا ہے ابھی بابڈا کے ملازمین میں کسی کو جانتی ہوں جس کی تنخواہ 18,000 ہے, بل اس کا 15,000 آ گیا ہے, تو اس کی تو چیخیں نکل گئیں جب اس کا میٹر اتارنے آئے تو اس کو ایک بابو سے افسر سے کہا, اس نے کہا کہ میں آپ کو کنڈا ڈال دیتا ہوں, آپ مجھے ماہانہ 3,000 روپے دے دیجیے گا. دس از آلسو ویری مچ ہیپننگ آن دا گراؤنڈ. یو ڈو ریئلائز کہ سر یہ پورا کا پورا عملہ اوپر تک بگاڑ ہے. آپ ڈسکوز کے اوپر پرائیویٹائزیشن جو چلو نہیں ہوئی, مگر جب آپ میرٹ پہ بندوں کو نہیں رکھیں گے, سفارشیوں کو رکھیں گے, ہیو یو لکڈ انٹو دیٹ؟ آپ ڈسکوز کی مینجمنٹ کو تبدیل کرنے, دیز آر آل لو لائنگ فروٹ, یہ تو کر سکتے ہیں آپ. تو ہم اسٹرکچرل چینجز کے ایک ساتھ بات کر لیتے ہیں نا. کہ دیکھیں اسٹرکچرل چینجز پرابلم کیا ہے پاکستان میں. یہ پرابلم پچھلے 1990 سے شروع ہوا ہے. 1990 میں جب بابڈا کی انبنڈلنگ ہوئی تو جنریشن تو الگ کر دی گئی, لیکن ڈسٹریبیوشن کمپنیز گورنمنٹ کے ہاتھ میں رہی. آج کی تاریخ میں بھی 50% جنریشن سرکار کے پاس ہے, ڈسٹریبیوشن پوری سرکار کے پاس ہے, ٹرانسمیشن پوری سرکار کے پاس ہے, سیٹلمنٹ پوری سرکار کے پاس ہے. دنیا میں بجلی اس طریقے سے نہ بنتی ہے نہ بکتی ہے. دنیا کے اندر بجلی پروڈیوسرز بھی پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتے ہیں. اور نواز شریف کا فیلئر, زرداری کا فیلئر, عمران خان کا فیلئر, یہ سب پولیٹیکل کلاس کا فیلئر, بیکاز دے آل پرومس ٹو ڈو دس اینڈ نن آف دیم پرائیویٹائزڈ. آئی انڈرسٹینڈ آپ کو ورثے میں بڑا بھاری بوجھ. تو دیکھیں ابھی اس وقت ہمارے ڈسکو صحیح کیسے ہوں گے, صحیح کون کرے گا؟ مینجمنٹ ہوگی, ایم ڈی ہوگا, بورڈ ہوگا. اس وقت ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم تمام ڈسکوز کے بورڈ کو دیکھ رہے ہیں. ہم نے تمام ڈسکوز کی لسٹ منگوا لی ہے اور ہم جو بھی چینجز کرنی ہوں گی بورڈ میں وہ ہم کریں گے ڈسکوز کی. آن میرٹ اینڈ وی ول اناؤنس اٹ, وی ول پبلسائز اٹ. اس طریقے سے نہیں ہوگا جی مجھے کسی نے نام دے دیا میں نے کر دیا. وی ول آسک پیپل, اٹ ول بی پبلسائز, پیپل ول گیو دیئر نیمز, دیر ول بی اے بورڈ نامینیشن کمیٹی, اور پراپر پروفیشنل طریقے سے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کام ہوگا. جہاں تک مینجمنٹ کا سوال ہے اس کے اندر جو چینجز کرنی ہے ہم وہ کریں گے. ہم کریک ڈاؤن کر رہے ہیں, تو ہمیں جو تھوڑا بہت عرصہ ملا ہے اس کے اندر جو ہم اسٹرکچرل چینجز کر سکتے ہیں وہ ہم ساری کی ساری کریں گے. سیکنڈلی ہم آج بھی فائنانس منسٹری سے میٹنگ ہوئی تھی کہ ہمیں جب ان کو گورنمنٹ کے ہاتھ سے نکالنا ہے تو بہت سارے راستے ہیں. ایک راستہ ہے کہ پروونسز کو دے دیں, ایک راستہ ہے پرائیویٹائز کر دیں, ایک راستہ ہے کیپٹل مارکیٹ پہ لسٹ کر دیں. What are you leaning towards? بٹوین پروونشلائزیشن اینڈ پرائیویٹائزیشن وی لوکنگ ایٹ بوتھ آپشنز. ابھی پروونسز سے بات کرنی پڑے گی کہ اگر پروونسز سے ڈیل ہو جاتی ہے تو ہمارے لیے کوئک سولوشن ہے. اگر وہ ڈیل سر وہی والی بات ہے, آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا, یعنی کہ وفاق نہ دیکھ رہی ہو یا پھر آپ کے صوبے دیکھ رہے ہو ادھر جیسے بڑی اہلیت اور بڑی زبردست پرفارمنس ہے. آئی مین یور مزید پولیٹیسائزیشن ہی ہے, بابو بھرے میں اوپر سے نیچے تک پولیٹیکل اپنی بھرتیاں کرائی ہوئی ہیں. وائی وڈ یو وانٹ ٹو, اٹس اے ایزی سولوشن. مگر ماضی میں آپ لوگ یہ صوبوں کو آفر کرتے رہے ڈسکوز, ماضی میں بھی صوبے نہیں لیتے تھے. دیکھیں دو باتیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ پروونشلائزیشن از اے پریفرڈ موڈ, میں نے نہیں کہا. میں نے کہا کہ اٹس این ایزی اینڈ کوئک موڈ. دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ کب تک یہ نقصان برداشت کرتی رہے گی نا. اگر آپ کو پاکستان کو چلانا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کے ہاتھ سے انہیں نکالنا ہوگا. بٹ ہیونگ سیڈ دس, ہم پرائیویٹائزیشن کا آپشن بھی دیکھ رہے ہیں, اور تھرڈ آپشن کہ جو ہماری اچھی ڈسکوز ہیں یا ٹرانسمیشن کمپنی اس کو ہم اسٹاک ایکسچینج پہ لسٹ بھی کر سکتے ہیں. کچھ پروفیٹیبل اینٹیز ہیں وہی اسٹاک ایکسچینج پہ لسٹ ہوتی ہیں. ایک زمانے میں نیشنل بینک بھی لسٹڈ نہیں تھی, پی پی ایل بھی لسٹڈ نہیں تھی, لسٹ ہو گئی ہیں. تو وی لوکنگ ایٹ دیٹ آپشن آلسو. تو ان شاء اللہ تعالیٰ سون ان دا نیکسٹ 3-4 weeks you will hear کہ there will be some sort of movement on one of these fronts. یکساں نظام ٹیرف کے اوپر آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ کیوں آپ اور میں پیسے دیں ان لوگوں کے لیے جو بجلی چوری کرتے ہیں, کنڈے ڈالتے ہیں, they refuse to pay, اور دوسروں کی نااہلیوں کے لیے. دیکھیں یہ تو ایک ملک کے لیول پہ آپ انسینٹیو دیں نا آنےسٹ پیئرز کو کہ بھائی تمہیں یہ ٹیرف نہیں لگے گا, جدھر زیادہ چوریاں ادھر زیادہ لگایا. Are you looking into this? دیکھیں اس وقت تو ہم اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں بیکاز ساری کی ساری ڈسکوز گورنمنٹ کے پاس ہیں. اور ایون کراچی کے اندر ہم نے ریٹ وہی رکھا ہوا ہے جو کہ ہم نے باقی پاکستان میں رکھا ہوا ہے. ایک یہ فیصلہ ایٹ دا کنٹری لیول ہوا ہے, اینڈ یو نو وی ہیو ٹو لک ایٹ دا ہول کنٹری اینڈ کنزیومرز ایوری ویئر. اس کے اندر جب تک ڈسکوز گورنمنٹ کے ہاتھ سے نکلیں گے نہیں, اٹ ول بی ڈیفیکلٹ ٹو چینج دس یونیفارم ٹیرف اسٹرکچر. مطلب مسئلہ ہمارا یہ ہے سر کہ پچھلے 18 ماہ کے اندر چھتوں کو جا لگی ہیں بجلی کے قیمتیں. آپ کو خود پتہ ہے, اور ابھی تو اور متوقع ہیں. مسئلہ یہ کہ آپ بڑھاتے چلے جائیں گے, کنزمپشن بھی کم ہوگی, چوری بھی زیادہ ہوگی, سرکولر ڈیٹ بھی بڑھے گا, ایک اسپائرلنگ وشس سائیکل ہے. تو اس کے توڑ کے لیے پھر کیا آپ کے پاس حل ہے؟ دیکھیں دو باتیں نا. پہلی بات تو یہ کہ یہ کیوں بجلی اتنی مہنگی ہوئی ہے. جیسے بجلی جو مہنگی ہونے کی بات کرتے ہیں نا, تو اگر ہم ریجن میں دیکھیں تو بنگلہ دیش کے علاوہ پاکستان کے اندر اس وقت سب سے سستی بجلی ہے. بنگلہ دیش از دا اونلی کنٹری جس میں بجلی ہم سے سستی ہے. انڈیا اور شری لنکا میں بجلی ہم سے مہنگی ہے. تو ہم کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم ریجن کے اندر کوئی بڑے مہنگے ہو گئے ہیں بجلی کے حساب سے. سیکنڈلی جو غلطی ہوئی ہے, ہم نے ماضی میں جب ہمارے پاس بجلی کی کمی ہوتی ہے ہم خوب دبا کے کارخانے لگا دیتے ہیں, پھر ایکسیس ہو جاتا ہے. جب ایکسیس ہوتا ہے تو پھر بجلی کے کارخانے لگانا بند کر دیتے ہیں. تو پلاننگ بہت ہی غلط ہوئی ہے. سیکنڈلی ہم نے جو بجلی کے کارخانے لگائے ہیں فار دا لانگیسٹ ٹائم ہم نے امپورٹڈ فیول کے اوپر لگائے, امپورٹڈ کول کے اوپر لگائے, فرنس آئل کے
اوپر لگا ہے, RLNG کے اوپر لگا ہے. اب ہم باتیں کر رہے ہیں انڈیجینس گیس کی, لوکل کول کی, تو سب چیزیں اب ہو رہی ہیں. ہم نے آج پرائم منسٹر صاحب کو پریزنٹیشن کی ہے پیٹرولیم پہ, کل ہم پریزنٹیشن کر رہے ہیں پاور کے اوپر. پورا ہم انہیں پلان دے رہے ہیں کہ ہم کس طریقے سے انڈیجینس ریسورسز کو ڈیولپ کریں گے, کون سے فیلڈز ڈیولپ کریں گے یہاں پر, کس طریقے سے بجلی سستی کریں گے, اور کس طریقے سے گیس کی پروڈکشن بڑھائیں گے. تو ان سب چیزوں پر کام ہو رہا ہے. آپ SECP کے چیئرمین بھی رہے ہیں, اس کے بعد جو آپ نے حکومت کے بہاف پہ IPP سے نیگوشیٹ کیا, اٹ واز کٹ تھروٹ, واٹر ٹائٹ پروجیکٹس کو آپ نے کھول دیا, اور بالکل ہیڈ ٹو ہیڈ یہ نیگوشیشنز گئیں, اینڈ آئی کورڈ اٹ ایٹ دیٹ ٹائم ایز ویل. چند سوال آپ سے پوچھنے ہیں. آپ کی سپرویژن میں 2020 کے اندر آپ نے انکوائر کیا تھا پاور سیکٹر ایشوز کے اوپر. 3 سال بعد آپ نے کوئی امپلیمنٹیشن دیکھی اس کے اوپر؟ ایک چیز پہ دیکھیں, صرف ایک چیز پہ ریکمنڈیشنز آپ نے بڑی ٹھوس دی. ہاں دیکھیں, رپورٹ جو ہے اس کے اندر کوئی 5 چیپٹرز تھے. ہم نے جنریشن کی بات کی تھی, ہم نے ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی بات کی, ہم نے ٹرانسمیشن کی بات کی, سرکولر ڈیٹ کی بات کی, اور اوپن مارکیٹس کی بات کی. اس رپورٹ میں 5 بڑے بڑے ٹاپکس کورڈ تھے. انفارچونیٹلی جو امپلیمنٹیشن ہوئی صرف پہلے چیپٹر پہ ہوئی, جو کہ جنریشن تھی. وہ بھی ہم نے کی, ہم نے نیگوسیشن کی, اور نیگوسیشن جتنی پرائیویٹ پارٹیز ہیں پاکستانی, ان کے ساتھ نیگوسیشن ہو گئی. ڈالر بیسڈ ریٹ جو ہے وہ روپی بیسڈ ہو گیا. باقی جو میجورٹی کا, بیکاز دیر از لاٹ ڈپلومیٹک پریشر. CPEC کے انڈر پروجیکٹ جو ہیں چائنیز کے, وہ نہیں ہوئے تھے, دے اسٹل ڈالر انڈیکس. ہاں, انٹرنیشنل. آر یو تھنکنگ آف ٹچنگ دوز بائی دی وے؟ نو, وی ناٹ ایٹ دس اسٹیج, وی ہیو ناٹ تھاٹ اباؤٹ اٹ. اور اس کے اندر جو انٹرنیشنل انویسٹر جہاں بھی تھے وہاں ہم نے ان کو ٹچ گورنمنٹ نہیں کر سکی. لیکن دیکھیں اس کے علاوہ اور بہت کچھ کام کرنے کا تھا نا. سرکولر ڈیٹ آج 2500 ارب کا اس ملک میں ہم نے انہیریٹ کیا. 2500 ارب سرکولر ڈیٹ اسٹاک کھڑا ہوا ہے. اس کے اوپر اگر آج کی تاریخ میں 20% انٹرسٹ دیتے ہیں, چاہے IPPs کو دیں چاہے بینکوں کو دیں, تو 500 ارب تو سال کا یہاں چلا جاتا ہے. 5 روپے پر یونٹ, 5 روپے پر یونٹ آپ کی بجلی کی کاسٹ میں سرکولر ڈیٹ اسٹاک کا ہے, جو کہ پچھلے کوئی 20 سالوں کے اندر ایکومولیٹ ہوا ہے. 8 روپے پر یونٹ ہم ٹیکس کا امپیکٹ ہے. جو ہمارا جو ایوریج ٹیرف ہے 8 روپے پر یونٹ ٹیکس ہے. لیکن 2 چیزیں, پہلی بات تو یہ کہ پچھلے 3 سالوں میں گورنمنٹ کو جو بینیفٹ ہوا ہے نیگوسیشن کا, وہ تقریباً 75 ارب کا, وہ ہے نمبر میرے پاس. 70 گورنمنٹ کو جو نیگوسیشن ہوئی ہے 3 سالوں میں, جو ہم نے سیونگ کی ہے گورنمنٹ نے بیکاز آف دوز نیگوسیشن, وہ 75 ارب ہے. سیکنڈلی ڈالر جو ہم نے فریز کر دیا تھا روپیز کے اندر, وہ 148 پہ کیا تھا, تو آج تقریباً 300 روپے ہے. تو اس کا بھی بڑا بینیفٹ ہے گورنمنٹ کو. تو وہ بینیفٹ تو ہوئے ہمیں, لیکن اب دیکھیں ایک چیز ہم نے 3 سال پہلے نیگوسیشن کر لی ہے. میرا اس کے اوپر ویو ہے کہ ہم پھر سے بار بار نیگوسیشن نہیں کر سکتے. وی کانٹ ڈو اٹ. جب یہ سینیٹرز بات کرتے ہیں اس کو کھولیں اور پیمنٹس روک دیں, یو ہیو ساورن گارنٹیز, یو ہیو یہ واٹر ٹائٹ معاہدے ہیں, دس از اے نو گو ایریا. FDI ہم کہتے ہیں پاکستان میں آتی نہیں ہے. ہم ایگزامپل انڈیا میں اتنی کوئی بھی نہیں آئے گا اس کے بعد, چائنا میں اتنی FDI. وہی میں کہہ رہی ہوں, آپ کی حکومت کا بھی کوئی موڈ نہیں ہے ٹو ریوزٹ دیز. اور ہم کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, ہم یہ چیزیں ریوزٹ کرنا بھی نہیں چاہتے. اور ویسے بھی فرام اے بزنس پرسپیکٹو اب بار بار لوگوں کے اگریمنٹس نہیں کھول سکتے, پھر کوئی انویسٹ کرنے نہیں آئے گا. آپ نے نیفرا کی انیفیشنسیز کے اوپر بھی بڑا لکھا تھا. آئی ڈونٹ نو, یہ پارٹ اینڈ پارسل تھے, ان دا پاکٹس تھے, خود بھی کما رہے تھے بیٹھ کے, یا بالکل نا اہل تھے, یا ان سے پکڑا ہی نہیں جا رہا تھا کچھ. اتنی مس کیلکولیشنز ہوتی تھیں. اینڈ یو نو ہیٹ ٹریڈ ٹیسٹنگ, فیول ایفیشنسیز حکومت کے ساتھ شیئر ہوئیں گی. یہ معاہدے آپ نے کیے لوکل انویسٹرز کے لیے, روپی بیسڈ ریٹرنز کی بات کی. کمپیریٹیو مارکیٹس بنیں گی تو ٹیک اینڈ پے کے پروجیکٹس لگیں گے. کوئی لگے ابھی تک؟ کوئی کمپیریٹیو مارکیٹس نہیں بنی ابھی تک. 3 سالوں کے اندر کوئی کام نہیں ہوا. ٹیک اور پے والے کانٹریکٹس چل رہے ہیں سارے کے سارے, تو کوئی چینج نہیں آئی اس کے اندر. اٹس سو سیڈ آفٹر آل دیٹ, یعنی کہ اٹس سو سیڈ نوبڈی لکڈ اٹ اپ اینڈ نوبڈی ورکڈ آن اٹ. مگر دیکھیں نا, اربوں روپے کمائے گئے. ہم نے دیکھا تھا بیک ان 2015 کیپیسٹی چارجز ور اراؤنڈ 20 to 30%, 20 سے 30% تھے, اور اب 70% ہو گئے. آپ نے تب بھی ریکمینڈ کیا تھا لو ایفیشنسی والے IPPs کو بند ہو جانا چاہیے, ریٹائر کر دینا چاہیے. اینی آف دیم ریٹائرڈ؟ نو, ابھی تک کوئی کلوز نہیں. اوکے, ایک تاثر ہے کہ پاور کارٹیل ہے. You know, the rich and the rich know the rich, and then you know they make more policies to serve the rich. یہ کارٹل پاور کے اندر بھی ہے, جس طرح شوگر کے اندر بھی ہے, ہم نے کل مافیا کا بتایا تھا. اینڈ یہی سارے بیٹھ کے پالیسی ساز بھی ہیں, ان کے دوست احباب بھی ہیں, دے میرڈ انٹو ایچ ادرز فیملیز, بزنسز انجوائے کر رہے ہیں. کئی ریلیف دکھتی نہیں ہے نا سر. 300 پیجز از جسٹ. نہیں, آپ کو ریلیف نظر آئے گی. گیو اس few days, few weeks, ریلیف نظر آئے گی. دیکھیں اس وقت ہمارے ملک میں فار ایگزامپل کیپٹیو پاور پلانٹس لگے ہوئے ہیں بے تحاشا. وہ ان کی ایفیشنسی ہے 30 سے 35%. ایک نارمل جو IPP ہوتا ہے اس کی ایفیشنسی ہوتی ہے 55 سے 60%. تو ہم اپنی گیس دے رہے ہیں کیپٹیو پاور پلانٹس کو. میں گیس کا 1 یونٹ کیپٹیو پلانٹ جتنی گیس پہ 1 یونٹ بناتا ہے, میرا نارمل IPP اس کے اوپر 2 یونٹ بنا سکتا ہے. تو وی آر ویسٹنگ اوور گیس. گیس ویسے ملک میں کم ہے, تو ہمیں اس کی پرائسنگ صحیح کرنی ہوگی, یا ان کی سپلائی کو چیک کرنا پڑے گا. جب یہ ہوگا تو آٹومیٹکلی جو آپ کہہ رہی ہیں کہ انفیشینٹ پلانٹ جو چل رہے ہیں, تو اس کے اوپر تو ایکشن ہو جائے گا نا آٹومیٹکلی. تو اس ٹائپ کی چیزیں ہونا شروع ہوں گی. اور یہ جو ایکسیس پیمنٹس تھیں, ان کو آپ نے ان ایکسیس پیمنٹس کو چیک کیا, آڈٹس ہوئے تھے, فورینزکس ہوئے تھے,
کچھ اس میں یہ ہوا تھا جب نیگوسیشن ہوئی تھی تو ایکسیس پیمنٹ کا اماؤنٹ اگری ہو گیا تھا کتنا ایکسیس پیمنٹ ہے جو ہم کہہ رہے تھے اور آئی پی پیز نہیں مان رہے تھے. اس کے اوپر اس کے بعد آربیٹریشن ہونی تھی. تو آربیٹریشن کا ٹریبونل وغیرہ بن گیا تھا لیکن اس کی ابھی پروسیڈنگ ہوئی نہیں ہے اور وی ول ورک آن دیٹ آلسو. اور گیس سیکٹر کے اندر کیا بہتری آئے گی, اس کے اوپر کیا پلانز ہیں آپ کے؟ گیس سیکٹر کے اندر دو آئی تھنک بہتریاں. ایک تو گیس میں دیکھیں دو بڑے ایشوز ہیں, ایک ہے پرائز کا ایشو, ایک ہے سپلائی کا ایشو. پرائز کا ایشو تو انشاءاللہ ہم چند ہفتوں کے اندر سارٹ آؤٹ کر لیں گے اس کے اوپر کام کر کے. جہاں تک سپلائی کا ایشو ہے, پاکستان کی جو پچھلے 10 سالوں میں گیس ریزروز ہمارے کم ہوتے گئے ہیں, ہماری گیس آئل کی پروڈکشن کم ہوئی ہے. تو ہمیں تین بڑی چیزوں پہ کام کرنا ہے. پہلی چیز, ہمارے پاس صرف 2 LNG کے ٹرمینلز ہیں, تو اگر ان کا فل کیپیسٹی میں بھی چلائیں گی تو بھی گیس کی شارٹیج ہوگی ونٹر میں. اب ٹرمینل 3 ماہ میں تو لگ نہیں سکتے, تو ہم اس کے اوپر کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم ٹرمینل کی پالیسی کے اوپر کام کر کے ایٹ لیسٹ اپروول اگر دے دیں ٹرمینل لگ جائے تاکہ اگلے سال گیس کی سر ابھی بھی 12 گھنٹے کی گیس لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. سردیوں میں کیا ہونا ہے؟ سردیوں میں آپ بائی دا وے کچھ آپ نے انتظام کیا ہوا ہے یا اگین بھرکس نکلے گا عوام کا گیس کی لوڈ شیڈنگ؟ لوڈ شیڈنگ جب ملک میں گیس کم ہے تو گیس کی لوڈ شیڈنگ تو ہوگی, لیکن جس طریقے سے لاسٹ ایئر گزرا ہے ایسے ہی گزرے گا. لیکن اگلے سال انشاءاللہ بہتر ہوگا, اس لیے کہ اس وقت آپ LNG کی اگر آپ کو مل بھی جائے ٹرمینل ہی نہیں ہے کہ آپ منگوا سکیں نا, ملک میں ٹرمینل بنے ہی نہیں ہے, تو وہ کرنا ہے. سیکنڈلی بہت سارے گیس ریزرو ایسے ہیں جو کہ ہم نے ایکسپلور ہی نہیں کیے. تو اگر آپ دیکھیں کہ ملک کے اندر گیس کی پروڈکشن کنٹینیوسلی ڈکلائن پر ہے, وہ اس لیے ہے کہ ہم ہماری اپنی گیس کو ہی نہیں نکال رہے ہیں, ہم نے پرائسنگ صحیح نہیں کی. تو ورکنگ آن ٹائٹ گیس پالیسی, فلیئر گیس پالیسی, مارجنل گیس کی پالیسی, اور یہ پالیسی انشاءاللہ انٹرم گورنمنٹ جو 2-3 ماہ ہے اس کے اندر. سو لاسٹلی سر, آپ کی امید ہے کہ IMF سے آپ کو آج رات یا کل تک جواب مل جائے گا انشاءاللہ. سو اگلے 48 گھنٹے میں یو ول بی ان اے پوزیشن کوئی ریلیف اناؤنس کرنے کے لیے؟ جو بھی IMF اپروو کرے گا ریلیف انشاءاللہ ول اناؤنس اٹ. اگین وی لوکنگ ایٹ انادر 48 آورز. ہاں 24 to 48 آورز. ایک جو اخباروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کراچی الیکٹرک کے ٹیرف کی آج بھی ہیڈ لائنز تھیں, وہ اس لیے کہ کراچی الیکٹرک جو ہے اس کا جو ہر کوارٹر کا ایڈجسٹمنٹ ہونا ہے وہ نہیں ہوا, پچھلے 3-4 کوارٹرز کا نہیں ہوا, پچھلے پورے آلموسٹ 9 مہینے 1 سال کا نہیں ہوا ہے. تو وہ ایک ساتھ اگر ہوتا ہے تو بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. تو ہم منسٹری میں ہمارا ریکمنڈیشن یہ ہے, اس کے اوپر ہم کام بھی کریں گے کہ اتنا سارا امپیکٹ کراچی کنزیومرز پر ایک ساتھ نہ ہو جائے, اس کو گریجولی کیا جائے. اینڈ دیٹس واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ورک ود نیپرا آن. بہت بہت شکریہ, پلیزر محمد علی صاحب, تھینک یو. چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد حاضر ہوں. ایک طرف سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی رہائی کا حکم آتا ہے, دوسری طرف دوسرے مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے. عدالتی حکم کے باوجود سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو پولیس لائن سے رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے. وکلا نے پرویز الہی کی گرفتاری کا تحریری حکم نامہ پولیس لائنز میں پیش کیا کہ جس کے بعد انہیں رہا کیا گیا. پرویز الہی کو زبردستی گاڑی سے اس وقت اتارا گیا کہ جب وہ گھر روانہ ہو رہے تھے. اسلام آباد پولیس کے مطابق پرویز الہی کو تھانہ CTD نے مقدمہ نمبر 23-3 میں گرفتار کیا ہے. آج ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 MPO کا تحریری آرڈر معطل کرتے ہوئے پرویز الہی کو رہا کرنے کا حکم دیا تھا. فیصلے میں کہا گیا کہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کا پرویز الہی کی نظر بندی کا حکم نامہ لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کے خلاف ہے. بادی النظر میں پرویز الہی کو گرفتار کرنے والے توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں. لاہور ہائی کورٹ توہین عدالت کی مد میں IG اسلام آباد کو نوٹس جاری کر چکی ہے, لہٰذا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کا پرویز الہی کی نظر بندی کا حکم نامہ معطل کیا جاتا ہے. تحریری فیصلے میں کہا گیا ناظرین کہ اگر کسی دوسرے کیس میں گرفتاری مطلوب نہیں تو پرویز الہی کو فوری رہا کر دیا جائے, اور اسی لائن کے عوض ایک اور گرفتاری ہمیں دیکھنے کو ملی. آج ہی سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کا مقدمہ بیک وقت 2 عدالتوں میں سنا گیا. لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے پرویز الہی کی گرفتاری غیر قانونی قرار دی گئی, جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پرویز الہی کی رہائی سے متعلق براہ راست تحریری حکم نامہ جاری کیا. اور آج لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس امجد رفیق نے پرویز الہی کی اہلیہ کثیرہ الہی کی درخواست پر سماعت کی. کیسرا الہی نے DIG انویسٹیگیشن, DIG آپریشنز اور SSP آپریشنز کے خلاف توہین عدالت اور حبس سے بے جا کی درخواست دائر کر رکھی تھی. ناظرین, لاہور ہائی کورٹ میں سماعت کے آغاز پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ پرویز الہی بحفاظت گھر کیوں نہیں پہنچے. بادی النظر میں ریاست پرویز الہی کو پیش کرنے سے گریزاں ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے IG اسلام آباد کو طلب کرتے ہوئے توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا اور حکم دیا کہ پرویز الہی کو ہر صورت عدالت میں پیش کیا جائے. گزشتہ ہفتے لاہور ہائی کورٹ نے آمدن سے زائد اثاثوں اور سرکاری ٹھیکوں میں مبینہ گھپلوں کے الزام میں چودھری پرویز الہی کو رہا کرنے کا حکم دیا. لاہور ہائی کورٹ نے اپنے حکم نامے میں کہا کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کو رہا کر دیا جائے اور کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے. تاہم اسی روز انہیں اسلام آباد پولیس نے نقص امن کے تحت ظہور الہی روڈ سے گرفتار کیا. تحریک انصاف کے کارکنان کی گرفتاری کا سلسلہ تاحال جاری ہے. عدالت رہائی کا حکم دیتی ہے, انتظامیہ گرفتاری کا پروانہ تھام دیتی ہے. حالات نہیں بدلے مگر سیاست کی سالم حیت بدل چکی ہے. 180 ڈگری کی اس سیاسی بدلاؤ میں چیئرمین PTI مذاکرات کے خواہش مند دکھ رہے ہیں. ایسے میں
چیئرمین تحریک انصاف سے مذاکرات کیا جیل کی سلاخوں کے پیچھے کیے جا سکتے ہیں؟ از اٹ ایون آن دا کارڈز؟ کیا کوئی ادارہ یا سیاسی جماعت اس عین جمہوری مشق کے لیے تیار ہے؟ جبکہ ماضی میں سابق وزیر اعظم مذاکرات کی اس جمہوری مشق کو NRO کے مترادف قرار دیتے آئے ہیں. اب ایک طرف یہ صورتحال ہے تو دوسری جانب کراچی میں چیف عوامی سٹاف کی کاروباری حضرات کے ساتھ میٹنگز کے بعد حوالہ ہنڈی کرنسی کاروبار سے منسلک لوگوں کے خلاف گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. کریک ڈاؤن کراچی میں جاری ہے، پشاور اور دیگر مارکٹس میں بھی کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے آج ڈالر ریٹ میں اوپن مارکٹ میں کمی دیکھنے کو ملی. کراچی سے ہی تعلق رکھنے والے فیصل واڈا ہمارے ساتھ موجود ہیں. واڈا صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. پہل تو فرما دیجئے پرویز الہی کا قصور کیا ہے؟ سمپل ٹرمز، ایوری ون جسٹ وانٹس ٹو انڈرسٹینڈ. بہت شکریہ آپ کا مہر صاحب. دیکھیے پرویز الہی صاحب کا بذات جو کیسز چل رہے ہیں وہی ان کا ایشو ہے، اور تو کورٹ ریلیف دے سکتا ہے. کورٹ ریلیف دیتا ہے، پھر دھر لیے جاتے ہیں، پھر ریلیف دیتا ہے، پھر دھر لیے جاتے ہیں. اتنے بھونڈے طریقے سے آپ 72-77 سال کے ایک آدمی کو آپ لوگ اٹھا کے اس طرح آدمی لے کے جا رہے ہوتے ہیں عدالت سے نکل کر. میں تو آپ کو بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ 72-77 he has always been on the right side of establishment. So میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ غلطی کیا ہوئی ہے. دیکھیں 77 اور 87 سے اگر ہم ہٹ جائیں اس عمر کے لوگوں سے جنہوں نے ملک کا بھٹا بٹھا دیا ہے، اور یہ تمام لیڈرشپ جو ہے ویدر پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی، ANP، MQM، یہ 13-14 جماعتیں اگر آپ ایک سائڈ پہ کر دیں، ان میں سے کس نے پاکستان کو آج تک کچھ دیا ہے؟ یہ کوئی نہ کوئی فارمولے کے تحت ملک سے باہر بھگا دیے جاتے ہیں، کبھی جیل ڈال دیے جاتے ہیں، کبھی نیب کے کیسز کھول دیے جاتے ہیں، پھر امینڈمنٹ کرا کے ان کو واپس لے آیا جاتا ہے. ان کے تو کئی بار نیب کے کیسز کھلے ہیں، بند ہوئے ہیں PTI کے دور میں بھی. اب کیا اگر مونس الہی واپس آ جائیں تو ان کو رہا کر دیا جائے گا یا پریس ریلیز مقصود ہے؟ کہ یہ باتیں تو اب عدالتوں میں ہو رہی ہیں. دیکھیں بہت بڑی کلیئرٹی سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں چیف جسٹس صاحب جو ہیں بندیال صاحب، ان کے جانے کا ٹائم ہے 10 دن رہ گئے ہیں. وہ 10 دن میں باؤنڈری باہر لگائیں گے. ٹھیک ہے، جو آنے والے ہیں کوئی بڑا فیصلہ دیں گے میرے خیال سے نیب کو وہ ریورس کر دیں گے، سارے کیسز کھل جائیں گے نیب امینڈمنٹس کو. ایک وہ بڑا سٹروک کھیل جائیں گے. جو چیف جسٹس صاحب آ رہے ہیں جلد ہی شارٹ اینڈ سویٹ فیصلہ جب چیف جسٹس صاحب جو آنے والے ہیں، جن کا بیانیہ فائز صاحب، جن کا بیانیہ PDM کی جماعتوں نے یہ بنایا ہے کہ وہ جب آئیں گے تو فرمائشی پروگرام کے تحت ہمیں ریلیف دیں گے. گلی گلی کوچے کوچے میں آپ یہ باتیں سنتی ہیں، لیکن جو ہم نے جسٹس فائز صاحب کا کردار دیکھا ہے وہ بڑے اپ رائٹ بلنٹ فرنٹ فٹ پہ کھیلنے والے آدمی ہیں قانونی طور پر. تو میرا تو نہیں خیال کہ جو خواہشات کا ملبہ ڈھیر ہونے والا ہے وہ اٹس گوئنگ ٹو بی بالکل ٹوٹلی اپوزٹ 180 ڈگریز کا ٹرن ہوگا جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. وہ آپ کو پاکستان کو ایک سمت کی طرف لینے کے لیے آپ کو آپ کی کنوکشن ہونی چاہیے. جسٹس فائز عیسیٰ صاحب میرے حساب سے، میرے انالیسس کے حساب سے، جو میرا تجزیہ ہے، از گوئنگ ٹو گیو بگ ہیوج ہیومنگس سرپرائز پاکستانیوں کی بہتری کے لیے. آپ کو ان کی ٹینیور میں PMLN کے میاں محمد نواز شریف، ان کے سپریم لیڈر کو ریلیف ملتا نہیں دکھ رہا؟ دیکھیں جو پارٹ ٹائم پولیٹیشینز ہیں، جو ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ جیسی کیئر ٹیکر آئی 48 گھنٹے میں لنڈن چلے گئے اور پارٹ ٹائم کرنے آ جاتے ہیں، اور ہماری بھی شارٹ میموری ہے. اسحاق ڈار صاحب گئے ہمارے تو وہ بھی تو پارٹ ٹائم اسی نون لیگ کا حصہ ہے نا. اور یہ نہ بھولیں کہ ماضی میں نون لیگ نے کیا کیا ہے، پیپلز پارٹی نے کیا کیا، 13 جماعتوں نے کیا کیا، یا PTI نے کیا کیا ہے. تو اب تو صرف آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے، یا آپ غربت مٹا دیں یا غریب کو مٹا دیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ 350 کا ڈالر 300 پہ لے آئیں، پیٹرول کو 305 روپے سے آپ 250 روپے لے آئیں. غریب آدمی کا پرابلم جو کوئی نہیں اینالائز کر رہا وہ یہ ہے کہ غریب آدمی 70 روپے کی چائے پیتا ہے، 40 روپے کا نان لیتا ہے اور 1 لیٹر پیٹرول ڈالتا ہے اپنی موٹر سائیکل میں. اس کے ہو گئے 415 روپے. پھر وہ جیسے بکرا گھاس کھاتا ہے وہ پھر نان لے دوپہر کو اور چائے پیے تو 110 اور ہو گئے، پھر 110، تو 640 روپے اس کو چاہیے اپنی زندگی کو سنبھالنے کے لیے. بزنس کمیونٹی تو بہت کانفیڈنٹ فیل کر رہی ہے. 20,000 روپے اس کو لگ گیا. اب اس کی 20 بچے کیسے کھائیں گے، اس کا باپ کیسے دوائی دے گا، الیکٹریسٹی کا بل کیسے دے گا، ریٹ کیسے دے گا. بہتری آنے والی ہے نا. جن بزنس محترم بزنس مین کے ساتھ چیف کی انٹریکشن ہوئی، ہم چیف کی نیک نیتی کو ڈاؤٹ نہیں کر سکتے، وہ ایک ایماندار آدمی ہے. لیکن جو لوگ بزنس مینز بیٹھے ہیں انہوں نے بھی 1400 ارب ٹیکس بھرنے کے بجائے 600 ارب ٹیکس بھرا ہوا ہے. تو وہ چور ان میں بھی بیٹھے ہوئے جن کے من پسندیدہ SROs کے تحت انہوں نے کھربوں روپے اس ملک کے نچوڑے ہیں. تو بری ذمہ کوئی نہیں ہے ادھر. جو سن رہا ہے اس نے بھی دینے، جو نہیں سن رہا اس نے بھی دینے.
प्रॉब्लम ये है कि लेने किस तरह है। कल कराची की बिजनेस कम्युनिटी जब चीफ से मिली तो उन्होंने सिस्टम जो कराची में आपका लैंड माफिया का एक वर्ड पीपल्स पार्टी का सिस्टम ना, आप उसको नाम लें, आप ले रहे हैं ना, मैं तो सिस्टम कह रही हूँ। लैंड माफिया का जिक्र किया, वाटर हाइड्रेंट्स का जिक्र किया, डॉलर की स्मगलिंग का जिक्र किया, पेट्रोल की स्मगलिंग का जिक्र किया, और फिर हमें इतलात मौसूल हुई कि चीफ ने अहकामात जारी किए कि आई वांट एक्शन। और आज ही आपने देखा है कि डीजी रेंजर्स की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। 1 लीटर पेट्रोल जो है वो स्मगल होता नजर नहीं आना चाहिए, ये अहकामात जारी हुए थे। ये अब आप देख रहे हैं कि फुल फ्लेज ऑपरेशन अक्रॉस द कंट्री होगा स्मगलिंग की रोकथाम के लिए। देखिए हमें मुतमईन रहना चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए अल्लाह ताला से कि जो सिपहसालार हैं जैसा एक्सपेक्ट करें वैसा ही वो दें, लेकिन प्रॉब्लम सारी ये कि जो उन्होंने जिधर अहकामात देने ब्यूरोक्रेसी के अंदर, वो एक माफिया है, ठीक है, और माफिया यहाँ सर्वाइव कर जाता है, बंदा नहीं सर्वाइव करता, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो डॉलर के लिए 5-6 दिन के अंदर बहुत सीवियर क्रैकडाउन होना है, ठीक है, उस क्रैकडाउन के तहत आप 20-25 रुपए नीचे ले आएंगे। तो मुझे आप बताएं 260 रुपए का डॉलर था आज से 11 महीने पहले, वो 350 पे चला गया। तो बैठे बिठाया आपने कैश रखा और 50% आपको उस पर इनकम हो गई, 25% सूद दे रहा है बैंक, 24%। तो कारोबार कौन करेगा इस मुल्क के अंदर? वायबिलिटी कैसे है कारोबार करने की? क्या 62 रुपए के यूनिट की बिजली के साथ आप कैसे चलेंगे? फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। मुझे अब 2 बातें बताइए। मुझे सिर्फ आप एक बात का जवाब दे दे बहन, कि मुझे सिर्फ ये समझ नहीं आ रही कि देखिए पाकिस्तानियों को मसला इन्वेस्टमेंट, डॉलर, पेट्रोल नहीं है, उनका मसला है कि 3 टाइम की रोटी, आधी रोटी, छोटी सी रोटी करने वाला वो अपनी औलाद। आप मुझे अगले सवाल पे नहीं आने दे रहे ना। अब तो चीफ ने यकीन दहानी कराई है कि ऑल विल बी वेल, अरबों रुपए सरमायाकारी में भी आने वाले हैं पाकिस्तान के अंदर, और मुईशत बेहतर होगी, मार्केट्स के अंदर कॉन्फिडेंस बहाल हो रहा है। तमाम बिजनेस कम्युनिटी को आप देखें कि आज आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। मगर ये भी बात रिपोर्ट हुई कि सियासी जमातों के अंदर करप्शन बहुत है, या सियासी जमातें जो हैं वादे करती हैं। कल हमारे शो में अंजुम निसार ने कहा कि ये भी कहा गया इन ब्रीफिंग्स में चीफ की तरफ से कि ये वादे बहुत करते हैं, वादे पूरे नहीं करते। और अगर चीफ साहब ने ये बात कही है कि तीनों पार्टियां जो हैं उनका इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान के अंदर, सेल्फ इंटरेस्ट के अंदर, तो मेरे ख्याल से बहुत ही खुशाइन बात है। खुशाइन बात, बहुत खुशाइन बात है, क्योंकि हम जो जमहूरियत का जनाजा लेके चल रहे हैं इन एक्सपायर्ड, बेईमान, चोर, बुसीदा लीडर्स का, जिन्होंने पाकिस्तान को तबाह किया है, और वक्त हाल और वक्त जरूरत अच्छे बच्चे बन के आ जाते हैं, फिर गालियां देते हैं, फिर निकल जाते हैं, फिर आ जाते हैं। तो ये निजाम को अब यहां रोकना पड़ेगा। पाकिस्तानी रोकना मीन कि जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? फिर टाइम इलेक्शन तो शायद मेरे ख्याल से 15-20 दिन पहले ही टाइम से हो जाए। नहीं तो फिर नहीं, टाइम से पहले तो 90 दिन के अंदर तो नहीं हो रहे ना। लेट्स बी क्लियर अबाउट दैट। नहीं हो रहे ना, तो चले जनवरी फरवरी में हो रहे हैं, एंड ऑफ जनवरी फरवरी। तो रोकने से आपकी क्या मुराद है? देखिए जी, अगर तो आपने अब मुल्क और कौम को अब कुछ आपने रिलीफ देना है, और हम सबकी आंखें सिपहसालार की तरफ जा रही हैं क्योंकि वो एक ईमानदार आदमी है, और दूसरी तरफ आप एक आउट गोइंग चीफ जस्टिस को देख रहे हैं और इनकमिंग चीफ जस्टिस को देख रहे हैं, दोनों को जब मिला के आप पिक्चर देखते हैं तो अब ये जमहूरियत, आइन और कानून जिसकी धज्जियां उड़ गई, जिसके जनाजे के तहत ना मुझे आइन और कानून ने, ना जमहूरियत ने रोटी दी, ना स्कूल दिया, ना कपड़ा दिया, ना एजुकेशन दी, ना मेडिकल दिया। क्या कर रहे हैं? आई एम प्रपोजिंग विच यू डोंट वांट टू हियर। नहीं बोल के नहीं, मैं तो बड़ा क्लियरली बता रहा हूं। अगर मैं तो डंकी की चोट पे बात करता हूं, मैं तो आपको कह रहा हूं कि सिपहसालार ने ये बात कही है तो बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए क्या, और पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात है कि वो इस बार ये समझ चुके हैं, उसको बाय बैक कर चुके हैं कि ये जमहूरी लीडर्स जो जमहूरियत के नाम पे इस मुल्क को तबाह कर रहे हैं, ये मुखलिस मुल्क से नहीं है। तो फिर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। एमबीबीएस की तरह सबको बंद करें, डंके की चोट पे पैसा लें, ना चपेड़ मारने की जरूरत है, ना मार खाने की जरूरत है। इलेक्शन में लड़ेगा कौन? इलेक्शन में लड़ेगा कौन? 24 करोड़ लोगों के अंदर ये 18 एक्सपायर्ड लीडर्स ही रह गए। उसके अलावा 24 करोड़ लोगों में कोई लोग नहीं है जो इलेक्शन लड़ सकते हैं। या तो आप कह रहे हैं कि अगर ये सिस्टम डिलीवर कर गया तो इलेक्शन टाइम पे नहीं होने, बिकॉज फिर एहतसाब का अमल तो दूर तक लग जाएगा ना सर। ये 1-2 दिन की बात तो है नहीं, या 2 महीने या 3 महीने की बात। देखिए इलेक्शन तो होंगे, या आपकी ख्वाहिश है या खबर है आपकी इलेक्शन कि झाड़ू फिरेगा? देखिए जितना अपफ्रंट होकर बातें हो रही हैं और रिपोर्ट हो रहा है, उस हिसाब से तो आप एक्सपेक्ट सिपहसालार से, ऐसे सिपहसालार से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मुल्क की सालमियत के लिए इन चोर बेईमानों से पाकिस्तान को निजात दिलाएगा। उन सफों में आप भी खड़े हैं, आप भी पॉलिटिशियन है सर। तो पॉलिटिशियन है तो क्या मेरा बाप 35 साल से मुल्क में राज कर रहा था। मेरे बाप ने फील्ड अपार्टमेंट्स बनाए, मेरे बाप ने तोशाखाना ने पैसे कमाए, मेरे बाप ने लैंड ग्रैबिंग की है, मेरे बाप ने तेल की स्मगलिंग की, मेरे बाप ने डॉलर स्टोर किया है। फैसल साहब, नंबर 1 ईसीपी में 60 से ज्यादा लोगों का पीपल्स पार्टी के नाम क्यों आ रहे हैं? व्हाई इज आसिफ अली जरदारी एंड पीपल्स पार्टी इन ट्रबल? क्विक।
آپ کیا کو مستقل ذرائع ہے؟ ویسے تو میں نے آج تک جو دیکھا ہے اپنی پولیٹیکل لائف لائن کے اندر، اس میں ای سی ایل پہ تب نام آتا جب بندہ باہر چلا جاتا ہے. نگران وزارت اعلیٰ کے اوپر کوئی ایشو تو نہیں تھے؟ کوئی بندہ لگانے کے لیے کوئی ایشوز نہیں تھے ایسے؟ ایشوز تو بہت سارے ہیں. اچھا سیکنڈ سر، مجھے ایک بات بتائیے، عارف الوی صاحب کا بھی اب ٹائم ختم ہو رہا ہے ایز پریزیڈنٹ. از ہی گونا اسٹے آن؟ یا ہی از گونا اسٹے آن. یہ آپ کی خبر ہے؟ اب اس کو خبر لے لیں، تجزیہ لے لیں. نہیں ایک چیز ہو سکتی ہے، ہی ول اسٹے آن ٹل دی نیکسٹ الیکٹرل کالج، یعنی کہ الیکشنز ہوں گے. امیونٹی ان کو اس پہ ہے نا، ان کو ہی پتا ہے وہ سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں سب کچھ تباہ برباد کرنے کے بعد، بٹ ہی از گونا اسٹے بیک. اور از نواز شریف ایکسیپٹیبل ٹوڈے؟ قابل قبول ہے نواز شریف؟ وہ خواہشات ہیں جو بیانیہ بنایا ہے فائز عیسیٰ صاحب کے. آئی ڈونٹ سی ہم گیٹنگ دا ریلیف فرام فائز عیسیٰ صاحب. فار دا کرنٹ ڈسپنسیشن کچھ رہ جائیں گے، کچھ بہ جائیں گے، کچھ دیکھتے رہ جائیں گے. کچھ رہ جائیں گے، کچھ بہ جائیں گے، کچھ دیکھتے رہ جائیں گے، کچھ اکھاڑ دیے جائیں گے. سویلین یا ملٹری ڈسپنسیشن؟ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اشاروں میں بڑی بات کرتے ہیں سر، ایسے نہ کیا کریں، کنفیوز نہ کیا کریں. ڈسپنسیشن کی بات آپ کو اگلے الیکشن میں آپ کو سابق وزیر اعظم پی ٹی آئی کے چیئرمین کب تک پابند سلاسل دکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ معجزہ کر دے، اپنی رحمت کر دے تو ایک الگ چیز ہے، لیکن دنیاوی طور پہ، قانونی طور پہ تو شکنجے میں پھنس گئے. 6-8 مہینے سال تو کہیں نہیں گیا، نہیں نکلتے نظر آ رہے. اینڈ شاہ محمود قریشی صاحب کا کیا سٹیٹس ہے؟ ہی کیم آؤٹ، واپس اندر کر لیے گئے، ہی سیمڈ کے سکون میں ہے تھوڑی دیر. وہ دو خان صاحب کی جگہ لینا چاہتے تھے، اور ویسے تو میری اطلاع یہ ہے کہ بیگم صاحبہ جو ہیں خان صاحب کی، انہوں نے بھی کور کمیٹی کو چیئر کیا ہے. تو اگر تو چیئر کیا ہے انہوں نے پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کو، ویئر آئی ایم 100% شیور، تو پھر تو پی ٹی آئی کے اندر جو بات ہم کرتے تھے کہ خاندانی نظام نہیں ہوگا، تو پی ٹی آئی اٹ سیلف از گونا بریک انٹو پیسز. اور اسد عمر صاحب دیکھیے جی، کچھ وعدہ سٹیٹس کلیئر نہیں ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں، سٹیٹس کلیئر کیوں نہیں ہو رہا؟ کچھ وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے، کچھ دونوں طرف کھیل رہے ہیں، ملے گا کسی کو کچھ نہیں، سب اندر ہی جائیں گے. اور آپ کو نواز شریف صاحب واپس آتے دکھ رہے ہیں؟ آج کی تاریخ میں تو مجھے سپٹمبر میں نظر نہیں آ رہے. ابھی نہیں آنے والے، اکتوبر میں جس طرح میرے خیال سے ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ دیکھیں جی، اگر یہ روتھلیس اکاؤنٹیبلٹی ہوئی تو ان کی پارٹی بھی تو نہیں بچے گی، تو جب ہوگی تو اکراس دا بورڈ ہوگی. از شہباز شریف اسٹل دا فیوریٹ ایز ممکنہ پرائم منسٹر، یا شہباز شریف صاحب از آلویز پارٹ ٹائم آپشن؟ بہت بہت شکریہ. فیصل واڈ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے گفتگو سنی. آپ کو بتاتے چلے ناظرین، آن دا سیم سائڈ جس صفائی کی یہ بات کر رہے ہیں کہ اب جھاڑو پھرے گا، سسٹم اوور ہالنگ کی بڑی ضرورت ہے. ریاست پاکستان سرمایہ کاروں اور منی مارکیٹ کے کھلاڑیوں کا اعتماد بحال کرنے میں ناکام دکھ رہی ہے. اسمگلنگ کو روکنے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور نہ ہی سٹے بازی کو لگام ڈالا جا رہا ہے. چینی، گندم، آٹا، ہاتھا کے دالیں اور ڈالر تک افغانستان اسمگل کیا جا رہا ہے، اور کوئی روکنے والا نہیں، نہ تو کوئی پوچھنے والا ہے. پاکستان میں ڈالر اور چینی کی قیمت میں ہوش شبہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. آج انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 46 پیسے اضافے کے بعد 307 روپے 10 پیسے پر بند ہوا. ڈالر کے ساتھ ساتھ چینی کی قیمت میں نہ صرف بتدریج اضافہ ہو رہا ہے، بلکہ مارکیٹ سے چینی غائب ہونے کی بھی خبریں موصول ہو رہی ہیں. یوٹیلیٹی سٹورز پر 146 روپے میں بکنے والی چینی اب ناپید ہو گئی ہے. ملک میں بڑھتی چینی قیمتوں کے بعد پنجاب حکومت کی پیش کی گئی خفیہ رپورٹ کا احوال ایک وقفے کے بعد سناتے ہیں. پنجاب حکومت کو پیش کی گئی خفیہ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ چینی مہنگی ہونے کی وجہ لاہور ہائی کورٹ کے سٹے آرڈرز ہیں. رپورٹ میں کہا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم اور جسٹس انور حسین کے 4 مئی 2030 اور 1 اگست 2023 کے چینی کی قیمتوں کے معاملے پر جاری کردہ سٹے آرڈرز نے چینی کی قیمتوں میں اضافے کی راہ ہموار کی، جس کے نتیجے میں قیمتیں بڑھیں اور بھتہ خوروں کے ساتھ مل کر شوگر ملز، بروکرز اور سٹہ بازوں کے ذریعے ناجائز بھاری منافع کمایا جا رہا ہے. پیش کی گئی رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ فیصلے سے چھٹکارا حاصل کرتے ہوئے محکمہ خوراک نے کابینہ کے لیے سمری پیش کی، اور صوبائی کابینہ نے چینی کے تعین کے اختیارات کین کمشنر پنجاب کو تفویض کر دیے. لیکن کین کمشنر نے ایکس مل قیمت کے تعین کا عمل شروع ہی کیا. تاہم لاہور ہائی کورٹ کے ایک اور جج نے 1 اگست 2023 کو قیمتوں کے تعین کے خلاف سٹے آرڈر جاری کر دیا. اجازت دیجیے، گڈ نائٹ، اللہ حافظ.